السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے الحمدللہ، جو سلسلے وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا، ونیز اس کی تشریح بھی بیان کی جائے گی۔ علاوہ ازیں اس ضمن میں مسائل بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم حدیث نمبر 2304 سے شروع کر رہے ہیں۔ فتنوں کا بیان چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء اذا ذهب کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ۔ حدثنا سعید بن عبد الرحمن حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ والذی نفسی بیدہ لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو آیا ہے کہ جب کسریٰ ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کے بعد پھر کوئی کسریٰ نہیں ہے۔ کسریٰ یہ ایک روم کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، کسریٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب کسریٰ شاہ ایران، ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہوتا تھا اور قیصر روم کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی دوسرا کسریٰ نہ ہوگا، یعنی جب ایران کا بادشاہ ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔ اور جب قیصر کہتے ہیں روم کے بادشاہ کو، اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یعنی اس دور میں کسریٰ اور قیصر کی جو حکومت تھی، جو رعب و دبدبہ تھا، جو بادشاہت اور سلطنت تھی، اب ایسی سلطنت اور ایسا رعب و دبدبہ اور ایسی بادشاہت نہیں ہوگی۔ کسریٰ کے بعد پھر کسی دوسرے کسریٰ کا مسلمانوں کو خوف نہیں ہوگا۔ ایسے ہی قیصر جب ہلاک ہوگا تو اس کے بعد پھر قیصر کا کوئی خوف اور اس کا کوئی خدشہ مسلمانوں کو نہیں رہے گا۔ حدیث نمبر 2305۔ باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا حسین بن محمد البغدادی حدثنا شیبان عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی قلابۃ عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستخرج نار من حضرموت او من نحو بحر حضرموت قبل یوم القیامۃ تحشر الناس قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا فقال علیکم بالشام وفی الباب عن حذیفۃ بن اسید وانس وابی ہریرہ وابی ذر۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابن عمر۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے حجاز کی جانب سے ایک آگ نکلے گی۔ جب تک حجاز کی جانب سے ایک آگ نہیں نکلے گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب قیامت سے پہلے حضرموت یا حضرموت کے دریا سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو یکجا کرے گی، اکٹھا کرے گی، جمع کرے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ملک شام کو لازم پکڑ لو، وہاں چلے جاؤ۔ اس باب میں حضرت حذیفہ بن اسید، انس، ابو ہریرہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمر کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔ یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے حجاز کی جانب سے حضرموت کے دریا سے یا حضرموت سے ایک آگ نکلے گی، ظاہر ہوگی، جو لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام جو ایمان اور
بھلائی کا خیر کا مرکز اور منبع ہے، اس میں پناہ لے لو۔ حدیث نمبر 2306 باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون الدجالون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله۔ وفي الباب عن جابر بن سمرة وابن عمر هذا حديث حسن صحیح۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ جھوٹے نہیں نکلیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب تک 30 کذاب دجال پیدا نہ ہو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس باب میں حضرت جابر بن سمرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قرب قیامت کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹ بولنے والے کذاب اور دجال ظاہر نہ ہو جائیں، نکل نہ جائیں، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی پیدا ہوں گے قیامت تک۔ 30 افراد جب تک نہ ہوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ یہ دین کا، مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے جو قرآن اور احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ کے بعد کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، کسی بھی قسم کی شکل بتا کر، جیسے غلام احمد قادیانی کی پیروی کرنے والے ذلی، بروزی، مختلف قسم کی صورتیں بیان کر کے اور قسمیں بیان کر کے جو کہتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی ہے کہ میرے بعد 30 لوگ قیامت تک 30 لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ حدیث نمبر 2307 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابة عن ابی عثمان ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبدوا الاوثان وانه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی هذا حدیث صحیح۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے مل نہ جائیں اور بت پرستی نہ کریں، اور امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو بالکل احادیث شریفہ میں بھی صراحت کے ساتھ آیا ہے، بالکل حسن صحیح حدیثیں ہیں، اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ نبوت اور رسالت کا دروازہ آپ پر بند ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 2308 باب ما جاء فی ثقیف کذاب و مبیر۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن شریک عن عبد الله بن عاصم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی ثقیف کذاب و مبیر وفی الباب عن اسماء بنت ابی بکر حدثنا عبد الرحمن بن واقد حدثنا شریک نحوه هذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن عمر لا نعرفه الا من حدیث شریک وشریک یقول عبد الله بن عاصم واسرائیل یقول عبد الله بن عصمة ويقال الكذاب المختار بن ابی عبید والمبیر الحجاج بن یوسف حدثنا ابو داود سلیمان بن سلام البلخی حدثنا النضر بن شمیل عن هشام بن حسان قال احصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتیل۔ بنو ثقیف قبیلے کا نام ہے کہ بنو ثقیف میں کذاب اور ایک خون ریز ہوگا، خون بہانے والا ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبیلہ بنی ثقیف میں ایک کذاب، ایک جھوٹا اور ایک خوب خون بہانے والا شخص ہوگا۔ اس باب میں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ عبد الرحمن بن واقد نے شریک سے اسی کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے حسن غریب ہے،
اور ہم اسے صرف شریک کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ شریک نے عبداللہ بن عصم کہا اور اسرائیل نے عبداللہ بن عثمہ کہا جاتا ہے کہ کذاب سے مراد مختار بن ابو عبید ہے اور قاتل خون بہانے والے سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ ہشام بن حسان نے کہا کہ شمار کرو حجاج نے کتنے انسانوں کو قتل کیا۔ حجاج جو انتہائی ظالم اور جابر حاکم گورنر تھا عبد الملک بن مروان کی جانب سے، تو اس کا ظلم انتہائی مشہور تھا۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ بھئی اس نے اب تک جتنے قتل کیے ہیں اس کا حساب کرو، شمار کرو، گنو۔ تو جب گنے تو یہ تعداد 1,20,000 تک پہنچی بغیر جنگ کے۔ میدان جنگ میں جو مارے گئے ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ بغیر جنگ کے حجاج بن یوسف نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی تعداد 1,20,000 ہے۔ حدیث نمبر 2309 باب ما جاء فی القرن الثالث حدثنا واصل بن عبد الاعلی حدثنا محمد بن الفضیل عن الاعمش عن علی بن مدرک عن ہلال بن یساف عن عمران بن حسین قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یأتی من بعدہم قوم یتسمنون ویحبون السمن یعطون الشہادة قبل ان یسألوها هكذا روى محمد بن فضیل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف وروى غير واحد من الحفاظ عن الأعمش عن هلال بن يساف ولم يذكر فيه علي بن مدرك۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو 3 صدی ہجری کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے حسنا میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین ہیں۔ خیر القرون قرنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام زمانوں میں سب سے بہترین خیریت والا، فضیلت والا، اہمیت والا زمانہ میرا ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان سے متصل ہیں، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان سے متصل ہے۔ یہ خیریت کی جو گواہی دی گئی ہے، جو شہادت دی گئی ہے اچھائی کی، بھلے ہونے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین تک یہ فضیلت ثابت ہے۔ پھر ان کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو موٹا ہونا پسند کریں گے، خود موٹے رہیں گے اور خوب موٹے اور فربا ہونے کو پسند کریں گے، اور بغیر بلائے کے گواہی دیں گے، یعنی وہ گواہی دیں گے قبل اس کے ان سے گواہی طلب کی جائے، پوچھی جائے، گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے گواہی دینے کے لیے۔ ایک ایسی قوم، ایسی جماعت، ایسے لوگ آئیں گے۔ اسی طرح یہ حدیث محمد بن فضیل نے اعمش اور علی بن مدرک کے واسطے سے ہلال بن یساف سے روایت کی ہے۔ کئی حفاظ نے اس حدیث کو اعمش کے واسطے سے ہلال بن یساف سے روایت کیا اور اس میں علی بن مدرک کا ذکر نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اپنے زمانے کے سب سے بہترین ہونے کی خبر دی، اور پھر صحابہ کا زمانہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد، پھر صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ تینوں زمانے بہترین زمانے ہیں پوری دنیا کے۔ حدیث نمبر 2310 حدثنا حسین بن حریث حدثنا وکیع عن الاعمش حدثنا ہلال بن یساف عن عمران بن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر نحوه وهذا صح عندي من حدیث محمد بن فضیل وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن عمران بن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمران بن حسین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمانہ روایت نقل کی، اور یہ امام ترمذی فرماتے ہیں میرے نزدیک محمد بن فضیل کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ عمران بن حسین کے واسطے سے یہ حدیث کئی سندوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 2311 حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا ابو عوانہ عن قتادہ عن زرارۃ بن ابی اوفا عن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم ثم الذین یلونہم ولا اعلم اذکر الثالث ام لا ثم ينشأ اقوام یشهدون ولا یستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن هذا حدیث حسن صحیح۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں میرے زمانے بعثت کے لوگ بہترین ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت سب سے بہترین، میری امت میں سب سے بہترین وہ زمانہ ہے جن میں میں بھیجا گیا ہوں، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان سے متصل ہیں۔ راوی فرماتے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ آپ نے تیسرے کا ذکر کیا یا نہیں، تیسرے زمانے کا، تیسری صدی ہجری کا آپ نے ذکر فرمایا یا نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، نہیں جانتا میں۔ البتہ پھر ایک قوم آئے گی، پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گواہی دیں گے اور ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔
بن بلائے گواہی دینے کے لیے پہنچ جائیں گے اور خیانت کریں گے، امانت نہیں ہوگی ان کے اندر، امانت داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا، فربا ہونے کو، موٹا ہونے کو پسند کریں گے وہ لوگ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ تمام انبیاء میں آپ سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء میں سب سے بلند مقام و مرتبہ ہے آپ کا، اور جو کتاب آپ پر نازل کی گئی وہ بھی سب سے بہترین کتاب ہے، اور جس زمانے میں آپ کو بھیجا گیا وہ زمانہ بھی یقیناً تمام زمانوں سے سب سے بہتر، اعلیٰ اور ارفع ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی چیزیں منسوب ہیں وہ آپ کی نسبت سے معزز اور مکرم ہو گئی، چاہے وہ کسی بھی چیز کی نسبت ہو، زمانے کی نسبت ہو یا کتاب کی نسبت ہو یا آپ کے فضائل اور کمالات، جو بھی شہر کی نسبت ہیں، مکے کی فضیلت ہے، مدینے کی فضیلت ہے، جو چیز آپ سے منسوب ہو گئی وہ متبرک ہو گئی، بابرکت ہو گئی، اور تمام چیزوں پر اس کو فضیلت حاصل ہو گئی۔ حدیث نمبر 2312، باب ما جاء فی الخلفاء۔ حدثنا ابو قریب حدثنا عمر بن عبید عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكون من بعدي 12 اميرا قال ثم تكلم بشيء لم افهمه فسألت الذي يليني فقال قال كلهم من قریش۔ هذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ عن جابر بن سمرة۔ یہ بیان اس حکم کا جو خلفاء کے بارے میں آیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ راوی نے کہا پھر آپ نے ایک بات فرمائی جو میں نہیں سمجھ سکا، تو میں نے اس شخص سے پوچھا جو مجھ سے قریب تھے، مجھ سے متصل تھے، فقال، انہوں نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور جابر بن سمرہ کے علاوہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ اس حدیث شریف میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء ہوں گے جو خلافت راشدہ، جو علی منہاج نبوت کے نہج پر جو خلافت ہوگی، اور جس میں عدل و انصاف عام ہوگا اور لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، حسن سلوک کیا جائے گا اور رعایا کے حقوق ادا کیے جائیں گے، وہ خلافت علی منہاج نبوت کی اس میں خبر دی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سب کے سب خلفاء قریش سے ہوں گے۔ حدیث نمبر 2313، حدثنا ابو قریب حدثنا عمرو بن عبید عن ابیہ عن ابی بکر بن ابی موسیٰ عن جابر بن سمرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل هذا الحدیث۔ هذا حدیث غریب يستغرب من حدیث ابی بکر بن ابی موسیٰ عن جابر بن سمرة وفی الباب عن ابن مسعود وعبد اللہ بن عمر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری سند کے ساتھ اسی حدیث کے مثل حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث ابو بکر بن موسیٰ کی روایت سے غریب ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ حدیث نمبر 2314، حدثنا بندار حدثنا ابو داود حدثنا حمید بن مہران عن سعد بن اوس عن زیاد بن قصیب العدوی قال كنت مع ابی بکرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق فقال ابو بلال انظروا الى اميرنا يلبس ثياب الفساق فقال ابو بکرة اسكت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من اهان سلطان اللہ في الارض اهانه الله۔ هذا حدیث حسن غریب۔ زیاد بن قصیب عدوی کہتے ہیں میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابن عامر کے منبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ خطبہ دے رہا تھا، اس نے ایک باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ابو بلال نے کہا ہمارے امیر کو تو دیکھو اس نے فاسقوں کے جیسے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا خاموش رہو، سکوت اختیار کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا جو شخص زمین میں اللہ تعالیٰ کے بادشاہ کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توہین کا بدلہ دیتا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث شریف میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک امیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فساق کا لباس پہنا ہوا ہے، باریک کپڑے پہنا ہوا ہے جس سے جسم کی ساخت نظر آ رہی ہے۔ تو دوسرے صحابی نے فرمایا کہ سکوت اختیار کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بادشاہ کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توہین کا بدلہ دیتا ہے۔ یعنی بادشاہ کو نصیحت کرنا چاہیے، تنہائی میں اس کو نصیحت کرنا چاہیے اور اس کی خیر خواہی کرنا چاہیے، وعظ و نصیحت کے ذریعے
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ علانیہ بیان کرنے کے بجائے، سب لوگوں کے سامنے کہنے کے بجائے تنہائی میں اس کو نصیحت کرنا چاہیے، تاکہ نصیحت کا اس پر اثر ہو اور وہ اپنی اصلاح کر لے۔ حدیث نمبر 2315 باب ما جاء فی الخلافۃ۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا سریح بن النعمان حدثنا حشرج بن نباتۃ عن سعید بن جمحان قال حدثني سفینۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافۃ فی امتی 30 سنة ثم ملک بعد ذلك ثم قال علی سفینۃ امسک خلافۃ ابی بکر ثم قال وخلافۃ عمر وخلافۃ عثمان ثم قال امسک خلافۃ علی فوجدناها 30 سنة قال سعید فقلت له ان بنی امیۃ یزعمون ان الخلافۃ فیہم قال کذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوک من شر الملوک وفی الباب عن عمر وعلی قال لم يعهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلافۃ شیئا هذا حدیث حسن قد رواه غیر واحد عن سعید بن جمحان ولا نعرفه الا من حدیثه۔ یہ بیان ہے حکم کا جو خلافت کے بارے میں آیا ہے۔ سعید بن جمحان حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ پھر مجھے حضرت سفینہ نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو شمار کیا، پھر کہا حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کی خلافت، پھر کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو شمار کر، اور پر ہم نے اس مدت کو 30 سال پایا۔ ہم نے اس مدت کو 30 سال پایا۔ سعید کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بنی امیہ کا خیال ہے کہ ان میں خلافت ہے، تو حضرت سفینہ نے کہا زرقاء کی اولاد جھوٹ کہتی ہے، بلکہ وہ برے قسم کے بادشاہ ہیں۔ اس باب میں حضرت عمر و علی رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے، ان دونوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے خلافت کے بارے میں کوئی تصریح، کوئی صراحت نہیں فرمائی۔ یہ حدیث حسن ہے اور اسے سعید بن جمحان سے کئی راویوں نے بیان کیا، اور ہم اسے صرف سعید بن جمحان کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ خلافت راشدہ، خلافت اعلیٰ منہاج النبوت جملہ 30 سال رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے جو خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، الحمدللہ وہ 40 ہجری تک جاری و ساری رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق 30 سال مکمل ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً 6 مہینے کچھ خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور آپ کی دستبرداری کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان خون ریزی ہونے سے بچ گئی، اور مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان آپ نے صلح فرمائی، اور آپ کی صلح کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی، حرف بحرف صادق آئی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میرے یہ فرزند سیدنا امام حسن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ ارشاد مبارک حرف بحرف صادق سچ ہوا، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی 6 مہینے کی کچھ خلافت پر 30 سال مکمل ہوئے، اس کے بعد پھر بادشاہت کا آغاز ہوا۔ حدیث نمبر 2316 حدثنا یحییٰ بن موسیٰ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزہری عن سالم بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ قال قیل لعمر بن الخطاب لو استخلفت قال ان استخلف فقد استخلف ابو بکر وان لم استخلف لم يستخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی الحدیث قصۃ طویلۃ ھذا حدیث صحیح وقد روی من غیر وجہ عن ابن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اگر آپ کسی کو خلیفہ نامزد فرما دیں تو کیا ہی اچھا ہے، یعنی آپ اپنے وصال کے بعد، اپنی شہادت کے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کر دیں آپ کے شہید ہونے سے پہلے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤں تو ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ نامزد فرمایا، اور اگر خلیفہ نہ بناؤں تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نامزد نہیں فرمایا۔ اس حدیث میں طویل واقعہ ہے، حدیث صحیح ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کئی سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جب واقعہ پیش آیا اور فجر کی نماز میں
ایک انتہائی شقی بدبخت نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اب بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کسی کو اپنا جانشین نامزد فرما دیں، مقرر فرما دیں، کسی کو امت کا خلیفہ مقرر کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں خلیفہ بنایا تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے وصال سے پہلے اپنا جانشین نامزد کیا تھا، خلیفہ مقرر کیا تھا، اور اگر نہ کروں تو یہ بھی طریقہ درست ہے، اس میں بھی میں غلط نہیں ہوں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو جانشین نامزد نہیں فرمایا تھا۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے، اپنے وصال سے پہلے آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے اور جن کو دنیا میں آپ نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، وہ 6 افراد میں سے امت کو اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا خلیفہ منتخب کر لے۔ ان 6 افراد میں حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے بھی نام تھے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شورا قائم کی اور 6 صحابہ کے حوالے خلافت کا معاملہ کیا، اور فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حیات ہوتے، باقاعدہ حیات ہوتے، تو میں ان کو جانشین اور خلیفہ مقرر کرتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہر ایک امت کے ایک امین ہوتے ہیں، اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ عنہ۔ بہرحال اس حدیث شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد صحابہ کرام نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا، انہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر اس اہم فریضے کی ذمہ داری قبول کی اور اس کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے کسی رشتہ دار کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس معاملے کو امت کے حوالے کر دیا، اور امت میں جو 6 منتخب افراد تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی، آپ نے ان کے نام پیش کر دیے اور فرمایا کہ تم ان میں سے جن کو چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ حدیث نمبر، بہرحال اس حدیث شریف میں جو بیان کیا گیا ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق، آپ کے مشورے کے مطابق صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک صحابی دستبردار ہو گئے۔ پھر اس طرح سے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی لوگوں سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب خلافت کا معاملہ پیش کیا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریوں کو جب بیان کیا گیا تو آپ نے تمام شرائط کے ساتھ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے خلافت کا بار پیش کیا گیا اور ذمہ داریاں بتائی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شرائط اور خلافت کی ذمہ داری ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اس لیے آپ نے اس وقت قبول کرنے سے تردد کیا، پس و پیش کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جب یہ شرائط پیش کیے گئے تو آپ نے قبول کر لیا۔ اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف غالباً رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو خلیفہ نامزد کیا۔ اور آپ نے مدینہ کے اور مکے کے جتنے بھی لوگوں سے مشورہ کیا مسلمانوں سے، سب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حق میں مشورہ دیا کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے۔ بہرحال اس طرح خلافت کا معاملہ طے ہوا۔ حدیث نمبر 2317 باب ما جاء ان الخلفاء من قریش الى ان تقوم الساعة۔ حدثنا حسین بن محمد البصری حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبۃ بن حبیب بن الزبیر قال سمعت عبد الله بن ابي الهذيل يقول كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص فقال رجل من بكر بن وائل ينتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم فقال عمرو بن العاص كذبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وجابر هذا حديث حسن صحيح غریب۔ قیامت کے قائم ہونے تک خلفاء قریش میں سے ہی ہوں گے، تا قیامت قائم ہونے تک خلافت کا معاملہ قریش ہی کے حوالے ہے۔ حبیب بن زبیر کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی حذیل کو کہتے ہوئے سنا قبیلہ ربیعہ کے کچھ لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس سے قبیلہ بکر بن وائل کے ایک شخص نے کہا یا تو قریش فسق و فجور سے باز آ جائیں
ورنہ اللہ تعالیٰ حکومت ان کے غیر جمہور عرب کے سپرد کر دے گا۔ یعنی قریش اگر اپنے فسق و فجور سے، اپنی برائیوں سے، اپنی غلطیوں سے اگر باز نہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ خلافت کا معاملہ، حکومت کا معاملہ غیروں کے حوالے کر دے گا۔ عرب کے علاوہ کسی اور کو یہ خوبی، یہ حکومت مل جائے گی۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا قیامت تک خیر و شر میں قریش ہی لوگوں کے حکمراں ہوں گے۔ اس باب میں حضرت عمر ابن مسعود اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، خوشخبری دی کہ قریش ہی قیامت کے قائم ہونے تک حکومت کے حقدار ہیں، کوئی دوسرا حکومت نہیں کر سکتا۔ خیر و شر میں قریش ہی لوگوں کے والی ہیں، حکمراں ہیں۔ حدیث نمبر 2319 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو بکر الحنفی عن عبد الحمید بن جعفر عن عمر بن الحکم قال سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال جهجاه هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات اور دن نہیں جائیں گے، قیامت قائم نہ ہوگی۔ رات اور دن ختم نہیں ہوں گے سے مراد یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ غلاموں میں سے ایک آدمی برسر اقتدار نہ آ جائے، جس کو جہجہ کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی دلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک غلاموں میں سے ایک شخص برسر اقتدار نہ آئے، بادشاہ نہ بنے، حکمراں اور حاکم نہ بنے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 2320 وما جاء فی الائمة المضلین حدثنا قتیبہ حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ عن ابی السماء عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اخاف علی امتی ائمة المضلین قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ۔ هذا حدیث صحیح۔ یہ بیان اس حکم کا جو گمراہ کرنے والے ائمہ کے بارے میں آیا ہے، جو لوگوں کو غلط عقائد نشر کر کے ان کے درمیان گمراہ کرتے ہیں یا بہرحال دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، راہ راست سے ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے ائمہ کا ڈر ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور غالب رہے گی، ان کو چھوڑنے والا، ان کی مدد چھوڑنے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت پر، اپنی امت پر گمراہ کرنے والے ائمہ کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے، جو امت کے درمیان غلط عقائد کی نشر و اشاعت کر کے امت کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک جماعت قیامت تک حق پر گامزن رہے گی، حق پر قائم رہے گی، حق کے راستے پر گامزن رہے گی اور ہمیشہ غالب رہے گی، اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا، ان کی خلاف ورزی کرنے والا، مخالفت کرنے والا ان کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے اس وقت تک کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 2321۔ اب اس سے پہلے جو حدیث گزری جی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جی جب تک کہ غلام تمہارے حاکم اور بادشاہ نہ بن جائے، جی تو کیونکہ اب اس زمانے میں تو غلام کا رواج نہیں ہے، جی تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب پھر غلام اور بادشاہ کا نظام رائج ہو، ہاں، پھر جب تمہارے غلام حاکم اور بادشاہ نہ بن جائیں۔ اسی لیے غلام کا نام بھی بتایا گیا نا کہ جس کو جہجہ کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، 7 سال حکومت کریں گے، جنگیں ہوں گی، اسلامی سلطنت قائم ہوگی، پھر غلاموں کا نظام آئے گا، پھر ایک غلام جس کا نام جہجہ ہوگا وہ برسر اقتدار آئے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، قیامت کے بارے میں اطلاعات ہیں جو حق پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نشانیاں بتا دی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے امت کو آگاہ کر دیا ہے، اور قیامت کے قرب کی نشانیاں آپ نے واضح طور پر بیان فرما دی ہیں، اور جب تک یہ نشانیاں وجود میں نہ آئیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ چھوٹی موٹی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں بہت ساری، لیکن بہت ابھی بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ یہ سب علم غیب کی دلیل ہے آپ کی کہ آپ ایسی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں جن کو لوگ خود سے نہیں جان سکتے، بلکہ جب تک وحی کا کوئی ذریعہ نہ ہو،
تو وحی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 2321 باب ما جاء فی المہدی حدثنا عبید بن اسباط بن محمد القرشی حدثنا ابی حدثنا سفیان الثوری عن عاصم بن بہدلۃ عن زریر عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی وفی الباب عن علی وابی سعید وام سلمۃ وابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان سکوں کا جو امام مہدی کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص جن کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا، جو میرے ہم نام ہوں گے، بادشاہ نہ بن جائیں، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ اس باب میں حضرت علی، ابو سعید، ام سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام مہدی تشریف لائیں گے۔ امام مہدی کا تشریف لانا بھی یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے آپ ضرور تشریف لائیں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں آگے ایک حدیث میں آئے گا کہ ہاں اس کے بعد والی حدیث میں ہی آ رہا ہے کہ اگر دنیا ختم ہونے کے قریب آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اور مدت کو اتنی دراز کر دے گا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ سب ظاہر ہونے کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو امام مہدی تشریف لائیں گے، حسنی ہوں گے اور ان کا نام محمد ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے وہ، اور پورے عرب کے مالک بادشاہ بن جائیں گے، حکومت کریں گے، اور ان کے دور میں بھی امن و امان، عدل و انصاف سب عام ہوگا، اور خیر نیکی کے کام، بھلائی کے کام غالب رہیں گے۔ حدیث نمبر 2322 حدثنا عبد الجبار ابن العلاء العطار وحدثنا سفیان بن عیینہ عن عاصم بن زرین عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلی رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی قال عاصم وحدثنا ابو صالح عن ابی ہریرہ قال لو لم يبق من الدنيا الا يوما لطول اللہ ذلك اليوم حتى يلي هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص جن کا نام میرے نام جیسا ہوگا، یعنی جو میرے ہم نام ہوں گے، حکمراں ہوں گے وہ۔ عاصم ابو صالح کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا میں سے ایک دن ہی رہ جائے، دنیا ختم ہونے کے لیے اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دراز کر دے گا، طویل کر دے گا، لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ امام مہدی حکمراں ہو جائیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بھی حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت، حضرت کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر دنیا ختم آنے کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے دنیا ختم ہونے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسی ایک دن کو دراز کر دے گا، اور یہ آئیں گے، حکومت کریں گے، بادشاہت کریں گے، ان کا آنا یقینی ہے اور بادشاہت بھی یقینی ہے۔ اگر ایسا بھی ہو جائے ایک دن بھی باقی رہ جائے تب بھی یہ ضرور آئیں گے، بتا رہے ہیں، یعنی ایک دن بھی اگر باقی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے خوب لمبا کر دے گا، خوب لمبا کر دے گا۔ حدیث نمبر 2323 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ قال سمعت زید العمی قال سمعت ابا الصدیق الناجی يحدث عن ابی سعید الخدری قال خشینا ان یکون بعد نبینا حدث فسألنا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی امتی المہدی یخرج یعیش 5 او 7 او 9 زید الشاک قال قلنا وما ذاك قال سنین قال فيجيء الیہ رجل فیقول یا مہدی اعطنی قال یحثی له فی ثوبه ما استطاع ان يحمله هذا وهذا حدیث حسن وقد روی من غیر وجہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو الصدیق الناجی اسمہ بکر بن عمرو ویقال بکر بن قیس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں اندیشہ ہوا، خدشہ ہوا کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی باتیں نہ پیدا ہو جائیں، نئے مسائل ہمارے سامنے آ جائیں گے، نئے واقعات یا نئی باتیں۔ اس لیے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو راوی کہتے ہیں آپ نے فرمایا میری امت میں ایک مہدی ظاہر ہوں گے جو 5 یا 7 یا 9 زید عمی کو شک ہے زندہ رہیں گے، یعنی روایت کرنے والے راوی کو شک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال فرمایا یا 7 سال یا 9 سال۔ راوی کہتے ہیں ہم نے پوچھا اس تعداد سے کیا مراد ہے، خالی 5 یا 7 یا 9 کا ذکر کیے تو یہ 5 مہینے ہیں یا 5 سال ہے، 5 دن ہیں، یا کیا مراد ہے بلکہ پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال مراد ہیں۔ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تک باقاعدہ حیات رہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ان کی طرف ایک شخص آئے گا اور کہے گا
اے مہدی مجھے عطا کیجیے، مجھے عطا کیجیے، مجھے سرفراز کیجیے۔ آپ نے فرمایا پس امام مہدی اس کے دامن کو اتنا بھر دیں گے جتنا وہ اٹھا سکتا ہوگا، جو آئے گا اس کو دیتے چلے جائیں گے، اور جتنا وہ اٹھا سکتا ہے اتنا بھر بھر کر دیں گے، اس کو اس کی جھولی بھر دیں گے۔ یعنی ایسی فراوانی ہوگی دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اس وقت دریائے فرات اور دوسرے دریا وغیرہ سب اپنے خزانے اگل دیں گے بول کر آیا، اور اتنا مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی، اتنا مال و دولت کثیر ہوگا کہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مستحق کو تلاش کریں گے تو مستحق نہیں ملے گا اس وقت۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اور ایسی صورت میں بھی شریعت کے مسائل کیا ہوں گے؟ جب زکوٰۃ دینے کے لیے آپ نکل رہے کوئی ملیں گا نہیں آپ؟ بولنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی اور ہر شخص خوشحال ہوگا، ایک آدھ تو آپ کو مل جائے گا۔ مبالغہ کرنے کے لیے بتاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں عالم ہے، تو علم سے متصف ایسا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اس مبالغہ کرنا ہے اور ان کی بہت زیادہ تعریف کرنا مقصود ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں عالم نے، بلکہ فلاں خود علم ہے، عادل ہے نہیں بولتے، انصاف کرنے والے ہیں، عادل ہیں، اس میں بھی تعریف ہے، لیکن فلاں سرتاپا عدل ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر کام، ہر فعل، ان کا عمل اور ان کی گفتگو بھی عدل و انصاف پر مبنی ہے، سرتاپا عدل ہیں کہتے ہیں جیسے، تو یہ مبالغہ بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی دولت کی فراوانی اتنی ہوگی، یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ لے کر نکلے گا اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تو کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ جتنے مستحق لوگ تھے وہ لوگ بھی یہ کہیں گے کہ کل تک ہم ضرورت مند تھے، محتاج تھے، کل اگر آتے تو ہم لے لیتے تھے، لیکن آج ہم کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ مبالغہ بتانے کے لیے کہ ایسی خوشحالی کا دور آئے گا، ایسی امن و سلامتی کا دور آئے گا کہ امن و امان عام رہے گا، لوگوں کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ حدیث حسن ہے اور بواسطہ ابو سعید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ ابو صدیق ناجی کا نام بکر بن عمرو ہے اور بکر بن قیس بھی کہا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2324۔ باب ما جاء فی نزول عیسی ابن مریم۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اور قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، تشریف لائیں گے، اور ان چیزوں کے بھی واضح طور پر حدیث شریف میں آیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے ایک فلاں مسجد میں، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، 2 فرشتوں کے ساتھ آئیں گے اور آپ کی گیسوئے مبارک سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور آپ کی خوشبو سے ہی دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ دجال کو آپ قتل کریں گے، باب لد ایک مقام کا نام ہے، اس مقام پر آپ دجال کو قتل کریں گے، اور آپ جس وقت اتریں گے اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور امام مہدی آپ کے منتظر ہوں گے، آپ آنے کے بعد آپ کو آگے بڑھائیں گے نماز کے لیے، آپ فجر کی نماز کی امامت بھی فرمائیں گے، اور 7 سال دنیا میں گزاریں گے۔ آپ کی عمر شریف تمام انبیاء میں سب سے کم ہے، 40 سال۔ 33 سال کی عمر شریف میں آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، 7 سال مکمل کریں گے، 7 سال حکومت کریں گے آپ آ کر، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو جائیں گا، پھر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ہی دفن کیے جائیں گے، دفن ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی سنا ہوں مفتی صاحب جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام جو ہے، آپ امام مہدی منتظر رہیں گے، استقبال کریں گے آپ کا، جی، لیکن جب تشریف لائیں گے تو امامت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو آگے بڑھائیں گے، تو کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر، آپ کے اصرار پر امام مہدی علیہ السلام امامت کریں گے۔ لیکن ایک روایت ایسی بھی ہے، جی ہاں میرے علم میں نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں غالباً ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا، اور یہ بھی روایت، یہ بھی پڑھنے میں آیا ہے کتاب مطالعہ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، وہ تو احادیث شریفہ میں آیا ہے، اور دجال کو قتل کریں گے آپ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک حکومت کریں گے، اور سب پورا ہر طرف خوشحالی کا دورہ ہوگا، امن رہے گا، اور سب لوگ شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عنقریب تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے، جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور اس وقت مال اتنا زیادہ ہو جائے گا یہاں تک کہ اسے کوئی
قبول کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یعنی اس حدیث شریف میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کی آپ اطلاع دے رہے ہیں کہ اتریں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے۔ آپ حاکم بن کر آئیں گے، حکم بن کر مقسط فیصلہ کرنے والے، عدل و انصاف کرنے والے بن کر آئیں گے اور عیسائیت کو ختم کر دیں گے، نصرانیت کو، صلیب کو توڑ دیں گے۔ اور صلیبیوں کا جو عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ عیسیٰ علیہ السلام تین خدا میں کے ایک ہیں، یہ بالکل شرکی عقیدہ ہے کفر کا، اس کو ختم کر دیں گے۔ آپ صلیب کو قتل کر دیں گے اور خنزیر کو بھی، صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اور جزیہ تو چونکہ مشرکین پر عائد کیا جاتا ہے، جزیہ یعنی ٹیکس جو ادا کیا جاتا ہے وہ ٹیکس بھی ختم کر دیں گے آپ۔ جیسا کہ اسلامی حکومت میں جب مسلمانوں کی بادشاہت تھی تو کفار اور مشرکین پر جزیہ مقرر کیا گیا تھا، تو کفار اور مشرکین پر جزیہ مقرر کیا جاتا ہے، مسلمانوں پر نہیں، تو جزیہ کو بھی آپ ختم کر دیں گے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ روح زمین پر صرف مسلمان باقی رہیں گے، صرف مسلمان رہیں گے، ہاں، پوری دنیا میں کافر نہیں رہے گا۔ اور مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ملے گا، یعنی صدقہ اور خیرات لے کر نکلیں گے تو کوئی مستحق شخص نہیں پائیں گے۔ اور یہ سور کو قتل کر دینے سے مراد یہ ہے کہ سور کی نسل ہی ختم ہو جائیں گی۔ ہاں، اس کو پورا مکمل طور پر قتل کر دیں گے، خنزیر کو، جو جیسے یہود و نصارہ خنزیر وغیرہ بھی کھاتے ہیں، ان کے پاس شراب حلال ہے، خنزیر ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے بکری ہے مسلمانوں کے لیے، تو یہ سب ختم کر دیں گے۔ خنزیر کی حرمت پھر آپ وہ کریں گے کہ خنزیر اب حلال نہیں ہے، اس کو قتل کر دیں گے۔ اس حدیث شریف میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی دلیل ہے کہ آپ ایک ایک چیز جو بیان فرما رہے ہیں وہ عن قریب حرف بحرف صحیح اور سچ ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔